اگر آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں تو یہ پوسٹ آپ کے لیے ہے۔ معاشی مشکلات، تنگ دستی، بیماریوں، گھریلو جھگڑوں، آپس کی رنجشوں، قرضوں، مقدمات سے خلاصی اور کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے نماز تراویح میں قرآن پاک کو نہایت توجہ اور غور سے سنیں اور تراویح کے اختتام پر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو نے ہی تو قرآن میں کہا ہے اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا اللہ، میرے بس میں جتنا تھا میں نے غور و توجہ سے تیرا قرآن سنا، اب تو رحم کر دے اور میرا فلاں مسئلہ، فلاں دکھ ٹال دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں کا مان رکھتا ہے اور اس کے لیے رحم اور رحمت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ نماز فجر میں یا جن نمازوں میں امام لمبی قرات کرتا ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی اور دانشور سمجھتا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، امام صاحب، اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو پھر جب اسے آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیسے تکلیف ہوگی جبکہ اس کا خمیر ہی آگ سے بنا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، زمین کی طرف دیکھا، وہاں ایک مشت مٹی کا ڈیلا نظر آیا۔ وہ ڈیلا اٹھا کر اس شخص کو دے مارا۔ اس شخص کے چہرے پر غلیظ و غضب کی علامات ظاہر ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اطمینان اور پیار سے کہا، لگتا ہے تمہیں میرا ڈیلا مارنے سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مٹی سے بنے ہو اور تمہیں مٹی سے تکلیف ہو؟ اس نام نہاد فلسفی کو جواب مل چکا تھا۔ بحث اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ آگ ہی سے عذاب دیں گے۔ ایک بار ایک لڑکے نے مولانا صاحب سے کہا کہ ایک بات پوچھوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا، ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، ان پر کوئی خاص قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بار بار روکا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، گھر جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں؟ یہ گودام میں سردی، گرمی، برسات، رات دن اسی طرح پڑی رہتی ہیں، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لڑکوں کی معاشرے میں اسی طرح کی کچھ حیثیت ہے۔ اب آپ چلیں ایک سونار کی دکان میں، ایک بڑی تجوری اور اس میں ایک چھوٹی تجوری۔ اس میں رکھی ہوئی چھوٹی سی خوبصورت سی ڈبیا میں ریشم پر نزاکت سے رکھا ہوا چمکتا ہوا ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے پر ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی اسی طرح کی ہے، پورے گھر کو روشن کرتی جھلملاتے ہیرے کی طرح۔ ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں۔ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی نمی صاف صاف بتا رہی تھی، لوہے اور ہیرے میں کیا فرق ہے۔ آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام اپنی بیٹیوں بہنوں کو ضرور سنائیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں جبکہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔